الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے ان کے لیے، مثلاً بطور مثال، اصحاب القریۃ، بستی والوں کو، اذ جب جاءہا آئے اس میں، المرسلون بھیجے ہوئے، اذ جب ارسلنا ہم نے بھیجے، الیہم ان کی طرف، اثنین دو، فکذبوہما تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا تو ہم نے تقویت دی، بثالث تیسرے کے ساتھ، فقالوا تو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، مرسلون بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، ما انتم نہیں ہو تم، الا مگر، بشر مثلنا ہمارے جیسے بشر، ہمارے جیسے انسان، وما انزل الرحمن اور نہیں نازل کی رحمان نے، من شیء کوئی چیز، ان انتم نہیں ہو تم، الا مگر، تکذبون جھوٹ کہہ رہے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون یقیناً بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا اور نہیں ہے ہم پر، الا مگر، البلاغ المبین واضح پہنچا دینا۔ قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم نے، تطیرنا بدشگونی لی ہے، بکم تم سے، لئن یقیناً اگر، لم تنتہوا تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ہم ضرور ہی سنگسار کر دیں گے تمہیں، ولیمسنکم اور ضرور ہی پہنچے گا تمہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ قالوا انہوں نے کہا، طائرکم تمہاری بدشگونی، معکم تمہارے ساتھ ہے، ان کیا اگر، ذکرتم تمہیں نصیحت کی جائے، بل انتم بلکہ تم، قوم مسرفون حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر اہل مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ جھٹلانے والوں کا کوئی پہلا انداز نہیں ہے۔ جس دور میں بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجے، ان کے مخاطبین میں سے اکثر نے ان کی تکذیب کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور پیچھے آپ یہ پڑھ کر بھی آ چکے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ، اگر آپ کی تکذیب کی جاتی ہے تو آپ سے پہلے لوگوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے۔ اور پیچھے سورہ فاطر کے اندر بھی آپ نے اسی مفہوم کی چند آیات پڑھی تھی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا تھا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے،
اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کو خبردار کیا ہے کہ دیکھو جو میرے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا وَضْرِبْ اور بیان کیجئے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ضربن اس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ ضربن اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا۔ پھر اس کا استعمال مختلف اعتبارات سے بہت سے معانی میں ہونے لگا۔ مارنے کا معنی اس کے اندر کیا ہے؟ معروف ہے۔ جیسے اب آسمان سے بارش برستی ہے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دراہم کو سکوں کی صورت میں ڈھالتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جیسا قرآن میں آتا ہے، چلنے کا یہ ضرب کا آتا ہے کیونکہ بندہ چلتا ہوا زمین پر کیا ہے؟ پاؤں کو مارتا ہے۔ تو عموماً ضرب کا استعمال کیا ہے؟ فی کے ساتھ استعمال ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح یہ ضربن اس کا معنی زمین میں خیمہ جو گاڑتے ہیں، یعنی خیمہ لگانے کے لیے جو ہم میخ وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لیے بھی اس کا استعمال موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ضرب مثال کے معنی میں کیا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ کہ بیان کیجئے ان کے لیے مثلاً ایک مثال۔ یہ اصل میں ہم نے وہ جو آپ نے پیچھے ضربن پڑھا تھا نا کہ ضرب الدراہم، کہ دراہم کو سکوں کی صورت کے اندر ان کو تبدیل کرنا، تو اسی سے یعنی یہ مثال کے معنی میں لیا گیا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ اور بیان کیجئے ان کے لیے، کن کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے۔ مثلاً ایک مثال، بطور مثال آپ بیان کریں، کس کو؟ اصحاب القریۃ، بستی والوں کو۔ اب یہ بستی کون سی تھی؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسند صحیح کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے، نہ قرآن مجید سے اور نہ ہی کوئی حدیث مبارکہ میں کوئی اس کی واضح صراحت موجود ہے کہ یہ بستی کون سی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین اس سے مراد روم میں واقع ایک شہر ہے انطاکیہ، اس بستی کو مراد لیتے ہیں۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تردید کر دی کہ یہ بستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس بستی کے اندر کبھی بھی عذاب نہیں آیا، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بستی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اصل چیز کیا ہے جو ہم نے غور کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بستی کا تعین نہیں کیا، انبیاء کا بھی تعین نہیں کیا۔ یہ جو آگے آ رہا ہے نا کہ ہم نے رسول بھیجے، اب یہ رسول سے مراد کون ہے؟ اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیا وہ بالواسطہ رسول تھے یا بلا واسطہ رسول تھے، یعنی مبلغ تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، یا پھر جو ہے وہ باقاعدہ اللہ کے نبی تھے، ان کے اوپر وحی اترتی تھی، کیا تھے؟ تو اس کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر ان کے ناموں کے اندر بھی بات کی جاتی ہے کہ ان کا نام یہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ یاد رکھیے یہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات ہیں۔ اصل چیز جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو چیز ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ جو لوگ انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ جو لوگ انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں رکھتے، ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آج آپ کو اگر یہ پریشان کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب کی گئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کا بھی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ مذاق بھی اڑایا گیا۔ آپ کو یہ کاہن کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو کیا کیا یہ کہتے ہیں، آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو آپ سے پہلے بھی لوگوں کا مذاق اڑایا گیا، آپ سے پہلے بھی لوگوں کو جھٹلایا گیا، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسولوں کی مدد کی، اہل ایمان کی مدد کی، اور جو کافر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اب وہ بستی کون سی تھی ہم اسی کے اندر لگے رہیں، اپنے تانے بانے جوڑتے رہیں کہ جس سے مراد یہ بستی ہے وہ بستی ہے، نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ رسول یہ تھا وہ رسول تھا، نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ضرورت ہوتی تو خود اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیتے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی تبیین، اس کی وضاحت پوچھ لیتے، کیونکہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے آپ اس کی تبیین کرتے تھے، اس کی وضاحت کرتے تھے۔ جہاں پر وضاحت کرنا ضروری تھی آپ نے وضاحت کر دی، اور جہاں پر نہیں تھی، انسانوں کے لیے ضروری نہیں تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی۔ تو فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے لیے بستی والوں کو بطور مثال بیان کر دیجئے کہ اذ جاءها الْمُرْسَلُونَ، کہ جب ان کے پاس رسول آئے، بھیجے ہوئے آئے۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا بالکل واضح کر رہا ہے کہ وہ حواری نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے۔ اللہ کہتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں رسولوں کی تکذیب کر دی، ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا، اب یہ نہیں کہا کہ فعززناہما، کہ ہم نے ان دونوں رسولوں کو تقویت دینے کے لیے بھیجا، کیونکہ اصل تقویت یہاں پر کس کو دی؟ حق کو۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے حق کو تقویت دینے کے لیے فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے رسول کو بھی بھیج دیا، ہم نے تیسرا رسول بھیج دیا اس بستی کی طرف، اس قوم کی طرف۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہاری طرف کیا ہے؟ بھیجے ہوئے ہیں، ہم خود اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک اشارہ علماء کہتے ہیں یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بتلایا کہ آپ اپنی قوم کو سنا دے کہ دیکھیں وہاں پر 3 نبی آئے، اور وہ قریہ تھی، چھوٹی بستی تھی۔ اب وہ 3 نبی آئے اور تینوں نبی کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب آپ ایک نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بھیجا بلکہ قیامت تک پوری دنیا کے لیے آپ کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اب آپ کی اگر وہ تکذیب کریں گے تو جس طرح وہ 3 نبیوں کو جھٹلایا گیا، اس قوم کو، اس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اسی طرح ہم ان کو بھی ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ آپ کی تقویت کے لیے کسی اور رسول کو بھیجیں گے، کیوں نہیں؟ آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں، سلسلہ نبوت آپ پر آ کر ختم ہو گیا۔ اگر یہ آپ کی تکذیب کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اچھا، اب قوم والوں نے جب دیکھا کہ ہم جو ہے ان نبیوں کو جواب تو نہیں دے سکتے، تو انہوں نے اعتراض کر بیٹھے کہ دیکھو ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے ہی انسان ہو، اگر تم ہماری طرح کے انسان نہ ہوتے پھر ہم سمجھتے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کفار کے اعتراضات کے طور پر بیان کیا کہ ہم آپ کو نبی رسول کیوں نہیں مان سکتے؟ کیونکہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہماری طرح کھاتے ہو۔ مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، اس نے شادی بھی کی ہے، نکاح بھی کیے ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، یہ سارے معاملات ہماری طرح کا کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا ما انتم الا بشر مثلنا، اور یہی دلیل بھی پیش کی ہے کہ علماء نے کہ وہ اللہ کے نبی رسول تھے، وہ حواری نہیں تھے۔ اگر حواری ہوتے تو وہ اعتراض ہی نہ کرتے، کیونکہ ان کو پتہ یہ تو پیغام لے کر آئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے پاس، یہ تو انسان ہی ہے۔ تو انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن، اور آج
وہ اس دور کے اندر بھی یہی بات تھی کہ رسول جو ہے وہ انسان، اور انسان جو ہے وہ رسول نہیں بن سکتا۔ تو آج بھی یہی بات ہے ہمارے ہاں، ہم نبی علیہ السلام کو رسول تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ کیا ہے، آپ کو بشر نہیں مانتے۔ وہ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ آج ہم رسول مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ فرق کیا ہوا ہمارے اندر اور ان کے اندر؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، آپ نے قرآن کی کئی آیات موجود ہیں، کئی احادیث کے اندر اپنے آپ کو بشر، انسان قرار دیا، اور ہم آپ کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ باقاعدہ ایک جماعت کا، ایک مسلک کہلانے والوں کا ایک باقاعدہ عقیدہ بن چکا ہے اس چیز کے اوپر، اور لوگوں کو وہ اسی چیز کے اوپر گمراہ کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ بشر نہیں ہیں، آپ انسان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ انسان ہیں، نبی کہتے ہیں میں انسان ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آپ انسان نہیں۔ تو انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، آپ ہماری طرح کے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، رحمان نے، اللہ رب العالمین نے کچھ بھی نہیں اتارا، تم آ کے جھوٹ بات کہہ رہے۔ اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ وہ جانتے تھے اگر ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے چیز نازل کی اس کی پیروی کر لی تو پھر آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے، نہ اپنے شرک کو چھوڑیں گے، نہ اپنی خرافات کو چھوڑیں گے، نہ اپنی عقل پرستی کو چھوڑیں گے، کچھ بھی نہیں ہم چھوڑیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ الرحمن۔ یہ رحمان کا لفظ، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے وحی نازل کرے، لیکن وہ اس کے اوپر غور نہیں کرتے تھے۔ کہتے ما انزل الرحمن، رحمان نے کچھ نہیں اتارا، اور پھر رحمان کیا رحمت کے لیے کچھ بھی نہیں اتارے گا، لوگوں کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ اور پھر قیامت والے دن جب قیامت کو دیکھیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے تکذیب کی، اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، ہم نے کیا کر دیا تھا؟ ان کا انکار کر دیا تھا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر یہی بات وہ کہہ رہے وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، تم کیا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹے ہو، اور تمہیں اللہ نے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا، ہمیں آ کر اسی ڈراتے ہو۔ قالو، تو کیا نام ہے، انبیاء نے جواب دیا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے۔ اب یہ ربنا یعلم یہ کیا ہے؟ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام آلوسی وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے علم کو گواہ بنا کر جھوٹی بات کہتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ رب العالمین کے علم کا ذکر کرتا ہے، گویا کہ وہ کیا ہے؟ بطور گواہ اللہ رب العالمین کو پیش کر رہا ہے، یہ قسم کے قائم مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب۔ یہاں پر ربنا صفت ربوبیت کیوں ذکر کی؟ کیونکہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جس طرح جسم کی پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو پروان چڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح روح کو حیات اور بلندی سے سرفراز کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کے لیے اس نے انبیاء اور رسول بھیجے، وحی بھیجی۔ ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا، بے شک ہم، اب یہ ڈبل تاکید آ رہی ہے، ایک تاکید بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لامرسلون، لام بھی تاکید ہے کہ یقیناً بھیجے ہوئے ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انا الیکم مرسلون، ٹھیک ہے، انا الیکم لمرسلون، تاکہ غور کرو کہ واقعی ہم اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ ہم یہ بات تمہاری جھوٹی ہے کہ اللہ نے ہم پر کچھ نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ہم تمہاری طرح کے اگرچہ انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک فرق کیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، ہماری طرف وحی آئی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر یاد رکھیے صرف کیا ہے؟ واضح پہنچا دینا ہے۔ صاف صاف پہنچا دینے کا مطلب کیا ہے؟ حق کو باطل سے جدا کر دیا جائے۔ اور یہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب معجزات اور آیات ہوں۔ اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے سے یا نشانیوں کے ذریعے سے حق کو باطل سے جدا کر دیتے ہیں، یا پھر یہ مراد ہے کہ تبلیغ ہر فرد تک پہنچ جائے، کسی کو تبلیغ حق کے بارے میں ابہام نہ رہے، یا یہ مراد ہے کہ ہر ممکن عقلی نقلی دلائل سے حق کو ظاہر کر دیا جائے،
اور کسی کو اشتباہ رہے نہ، تو اس کو کہتے ہیں البلاغ المبین، کہ نبیوں کے ذمے کیا ہے، اور یہ ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ نے علماء کی اور امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے ذمے کیا ہے، البلاغ المبین، واضح پہنچا دینا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اعراض کرتے ہو تو یاد رکھو ہمارے رسولوں کے ذمے تو صرف واضح پہنچا دینا تھا، اور رسولوں کے ذمے جو واضح پہنچا دینا اس کا مطلب کیا ہے، مکمل طور پر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے اس میں کچھ کمی بیشی کیے بغیر بعینی ہی اسی طرح آگے پہنچا دینا اور اس کی وضاحت کر دینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یاد رکھو آپ نے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ پھر آگے جب بستی والوں کے پاس دلیل کے ساتھ جواب دینے، وہ بستی والے جواب نہ دے سکے دلیل کے ساتھ، تو انہوں نے پھر کیا ہے، دھمکی دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کیا کہا، انا تطیرنا بکم، کہ ہم جو ہیں تمہارے ساتھ کیا لیتے ہیں، بدشگونی ہم لیتے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ بدشگونی کیوں لیتے ہیں، کہ جو ہم پر عذاب آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، تمہاری یہ دعوت ہے۔ تم ہمارے اندر آئے ہو، ہمارے جو رب ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں، ہمارے الہ ناراض ہو گئے، اور وہ ناراض ہو کر انہوں نے ہم پر عذابات نازل کرنا شروع کر دیے۔ اور یہی بات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اسی طرح کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کے حواریوں نے بھی یہی رد عمل ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی اچھائی آتی تو وہ کہتے تھے یہ ہماری وجہ سے ملی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی ان کو پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدشگونی لیتے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا لیتے، بدشگونی لیتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو تمہاری یہ جو بدشگونیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ عذابات اللہ کی طرف سے ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے نہیں ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور اکثر ان کے لوگ نہیں علم رکھتے۔ وقالوا مهما تأتینا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، اللہ کے ہم نے طوفان بھیجے، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جموں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون، یہ واضح کھلی آیات نشانیاں دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا، مجرم قوم تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب عذاب ان کے اوپر آتا تو کیا کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، عذاب اگر تو ہٹا دے گا، دعا کے ذریعے سے اللہ عذاب کو دور کر دے گا، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ ولا نرسلن معک بنی اسرائیل، اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، تو فوراً اپنے وعدوں کو توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے ان کو پکڑا اور پانی کے اندر ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم سے بھی یہی ان کی قوم نے کہا تھا، قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، یعنی یہ نحوست تمہاری وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں۔ تو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تمہارے ساتھ بدشگونی لیتے ہیں، لئن لم تنتہوا، یقیناً اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں کیا کر دیں گے، پتھر مار کر تمہیں ہم ختم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اتنے پتھر تم پر برسائیں گے کہ تمہیں موت آ جائے۔ عذاب علیم سے مراد موت ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں لنرجمنکم سے مراد زبان سے سب و شتم کرنا، زبان کے تیر برسانا، اور بات پھر یہاں تک نہیں رہی
باقی آگے انہوں نے کہا وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں ایذا رسانی میں کوئی کمی نہیں رہنے دیں گے حتیٰ کہ تمہیں ایسی تکلیف دیں گے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو یہ تینوں تفاسیر علماء نے یہاں پر بیان کیے کہ وہ زبان کے ذریعے سے ایذا پہنچائیں یا پھر آپ کو قتل کر دیں واقعی پتھر مار مار کر۔ تو انہوں نے کہا اگر تم باز نہیں آئے تو یاد رکھو پھر ہم نے تمہیں یہ کام کر دینا ہے۔ قالوا طائرکم، تو اللہ کے نبیوں نے ان کو کہا یہ جو تمہاری بدشگونی ہے معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بدشگونی ہوتی، نحوست ہوتی تو تین چیزوں کے اندر ہوتی، عورت کے اندر، سواری کے اندر یعنی گھوڑے کے اندر، اور گھر کے اندر۔ مطلب نحوست نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان تین چیزوں کے اندر ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، جاہلانہ وہی طریقے موجود ہے۔ جس طرح جاہلیت کے اندر بدھ کے دن کو نحوست والا سمجھا جاتا تھا، جاہلیت کے اندر کیا نام ہے، سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھا جاتا تھا، کالی بلی کا آگے سے گزر جانا اس کو نحوست والا سمجھتے تھے، پرندے کو اڑاتے تھے، بائیں سائڈ پہ وہ چلا جائے تو اس سے وہ کیا ہے، بدشگونی لیتے تھے۔ تو یہ بدشگونیاں ان کے اندر موجود تھی، آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ کوئی پرندہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے گھر پر آ کر بیٹھ جائے، اس سے ہم بدشگونیاں لینا شروع کر دیتے۔ کوئی ہمارے سامنے کوئی بندہ جس کو ہم پسند نہیں کرتے، اس سے ملاقات ہماری ہو جائے، وہ راستہ کاٹ کے چلا جائے، اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ کسی نے آگے آپ کے جھاڑو مار دی، جھاڑو پھینک دی، کوئی ایسی چیز پھینک دی، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور یہ ساری کی ساری ہم ان سے کیا لیتے ہیں، بدشگونیاں لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ منحوس ہیں، اس کے بعد میرا معاملہ اب خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدویٰ ولا طیرۃ، نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، کوئی ایسی بدشگونیاں نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے جو بندے کی طرف آتا ہے۔ اللہ نے اگر عذاب دینا ہے عذاب آئے گا، اللہ نے تکلیف کے اندر مبتلا کرنا ہے تکلیف کے اندر آئیں گے، اگر تکلیف نہیں دینی تو تکلیف نہیں ہے، چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی آ جائے۔ دکاندار ہے، اس کے سامنے پہلا گاہک آ جاتا ہے ادھار مانگنے، بندہ کہتا ہے جی آج تو سارا دن میری جو ہے اسی طرح معاملہ چلے گا۔ پہلا گاہک اگر چھوٹی قیمت کا لے کے جاتا ہے سودا، نحوست لینا شروع کر دیتے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، غیر شرعی ہیں، جاہلانہ چیزیں ہیں، ان کو ہمیں اپنے آپ سے ختم کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا طائرکم معکم، اپنی بدشگونی اپنے پاس رکھو، یہ اصل میں ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ معاملہ، یہ جو تم پر عذابات آ رہے ہیں جو تم سمجھتے ہو اس کی وجہ تم خود ہو، تم خود ہو، ہم نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم اسراف کرنے والے لوگ ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اور اللہ رب العالمین انسان کو جو سزا دیتے ہیں وہ انسان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جتنی آیات پڑھیں گے اس کے اندر انسان کا اپنا کسب ہے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یعنی آپ کو خلاصہ و اختصار کے ساتھ یہ بیان کر دوں کہ آپ کو کیا چیز ملے گی قرآن مجید کے اندر، انسان کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اس کے اپنے ہی شامت ہوتی ہے، گناہوں کی، اپنے گناہوں کی ہی شامت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے۔ اور پھر یہ عذاب انسان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آپ کو میں نے سورہ فاطر کی تفسیر کے اندر یہ بات بتلا دی تھی کہ انسان کی یہ شامت جانوروں تک جاتی ہے، ان کو تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، ایک جانور ایک چپایا بھی اللہ زمین پہ نہ رکھتے، سب کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے۔ اور پھر میں نے آپ کو غالباً عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات بیان فرمائی تھی، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو مخلوقات ہیں، جو حیوانات، وہ انسان کے اوپر لعنت کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم پر بارش نہیں ہو رہی، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر یہ معاملات آ گئے۔ یعنی انسان کی اپنی ہی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن انسان اس چیز پر غور نہیں کرتا۔ ہمارے اسلاف اگر ان کی
بیوی ان سے کوئی بد زبانی کرنا شروع کر دیتی تھی، ان کے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، یا اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی کمی اور کوتاہی ہے، یعنی ہر چیز کے اندر وہ اپنی غلطی کو دیکھتے تھے کہ آخر ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اور یہ ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں جو اپنے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، جو اپنے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آج بھی یہ نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ نہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، ہم رسولوں کی تکذیب کرتے چلے جائیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ میں ایسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا جو تمہاری بات نہیں مانتی۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے جو بستی والوں کی ہمارے لیے بیان کی ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ نے ان کے اندر تین نبی رسول بھیجے، لیکن 3 نبی بھیجنے کے باوجود ان کو بات سمجھ نہیں آئی۔ اور وجہ کیا ہے؟ اور اس کو اچھا اس آیت کے ساتھ بھی، پیچھے جو آیت ہے اس کے ساتھ بھی اگر آپ جوڑ لیں مناسبت، آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ کافر لوگ اہل مکہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کو ڈراتے ہیں یا نہ ڈرائیں، ان کے اوپر برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ مثال بیان کر دی، کیوں کہ اللہ کے علم کے اندر موجود تھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بستی ہے، وہاں پر 3 اللہ کے نبی آئے اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ ایمان لانا ہوتا تو ایک نبی آتا، ایمان لے آتے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ ہم نے اہل مکہ پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث کیا، آپ نے ان کو دعوت دی، اکیلے بھی جا کر ان کی قوم قبیلوں کے اندر بھی جا کر ہر لحاظ سے آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کے اندر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے ذمہ جو تھا وہ البلاغ المبین، واضح پہنچا دینا تھا، آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اب وہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین ان سے خود حساب لے گا۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔